بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 238 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشفا سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ بات ذکر کریں گے کہ اگر بائع اور مشتری کے درمیان بے ثمن مثلی سی ہوئی ہو تو شفیع اگر وہ مبیع لینا چاہے بطور شفا کے تو اس پر بھی ثمن مثل دینا لازم ہوگا، اور اگر ان کے درمیان قیمتی چیز سی ہوئی ہو تو پھر اس پر اس چیز کی قیمت دینا لازم ہوگی۔ تو اس سے متعلق اور انشاءاللہ چند ایک مسائل اور ہیں، ان سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں جائیں۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَبِمِثْلِ الْخَمَرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ إِنْ كَانَ الشَّفِيعُ ذِمِّيًّا وَبِقِيمَتِهِمَا لَوْ مُسْلِمًا وَبِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ كَلَّفَ الْمُشْتَرِي قَلْعَهُمَا وَإِنْ فَعَلَهُمَا الشَّفِيعُ فاستحقت رجع بالثمن فقط وبكل ثمن إن خربت الدار أو جف الشجر وبحصة العرصة إن نقض المشتري البناء والنقد له وبثمرها إن ابتاع أرضا ونخلا وثمنا وأثمر في يده وإن جزه المشتري سقطت حصته من الثمن وبمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان الشفيع ذميا سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بے دو ذمیوں کے درمیان ہوئی ہو، بائی بھی ذمی ہو اور مشتری بھی ذمی ہو، اور بے ان کے درمیان خمر سی ہوئی ہو یعنی شراب کی بدلی ہوئی ہو، شراب کو ثمن ٹھہرایا ہو، یا خنزیر کی بدلی ہوئی ہو یعنی خنزیر کو ثمن ٹھہرایا ہو، تو اس سے متعلق پھر اگر شفیع شفا کرنا چاہے تو ہم دیکھیں گے کہ شفیع وہ بھی ذمی ہے یا وہ مسلمان ہے۔ اگر شفیع ذمی ہو تو شفیع پر اس شراب کا مثل لازم ہوگا، اور اگر خنزیر ہے ثمن تو پھر اس کی قیمت اس پر دینا لازم ہوگی، اس لیے کہ خنزیر وہ اشیاء مثلی میں سے نہیں۔ وَبِقِيمَتِهِمَا لَوْ مُسْلِمًا، ہاں اگر بے کرنے والے بائع اور مشتری تو ذمیین ہے لیکن شفا کرنے والا مسلمان ہے تو فرماتے اس صورت میں ان دونوں چیزوں کی قیمت ہی اس شفیع مسلمان پر لازم ہوگی، شراب کا مثل لازم نہیں ہوگا۔ شراب کا مثل اس لیے لازم نہیں ہوگا اس لیے کہ شراب تو مسلمانوں کے ہاں حرام ہے، اور مسلم کے لیے کسی بھی قسم کا تصرف شراب میں کرنا جائز نہیں، اس لیے بطور ثمن کے بھی وہ کسی کو شراب نہیں دے سکتا۔ اور خنزیر تو ہے قیمتی چیز، لہذا خنزیر جس طرح ذمی شفیع پر اس کی قیمت لازم تھی تو اسی طرح مسلمان شفیع پر بھی اس کی قیمت ہی لازم ہوگی۔ تو یہی مطلب ہے وہ بمثل الخمر، اور شراب کی مثل وقیمت الخنزیر، اور خنزیر کی قیمت ان کان شفیع ذمیا اگر شفیع ذمی ہے، وبقیمتہما، اور ان دونوں چیزوں کی ہما ضمیر راجع ہے خمر اور خنزیر کی طرف، ای یأخذ بقیمت الخمر والخنزیر، یعنی خنزیر اور خمر کی قیمت سے لے گا، لو مسلمن ای لو کان شفیع مسلمن اگر شفیع مسلمان ہو، وبالثمن ای واخذ الشفیع بالثمن وقیمت البناء والغرس لو بنى المشتری او غرس۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر زید اور عمر کے درمیان بے ہوئی، زید نے زمین لے لی عمر سے، عمر بائع ہے، اب اس کے بعد زید نے اس زمین میں عمارت کھڑی کر دی اور اس میں درخت لگا دیے، بہت سارا خرچہ اس میں کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر شفیع آ کر زید سے یہ زمین لینا چاہے تو آیا صرف اسی زمین اسی پلاٹ کا قیمت اس پر لازم ہوگا، یا جو تعمیر مشتری نے اس میں کھڑی کی ہے اس تعمیر کی قیمت بھی لازم ہوگی، یا جو درخت اس نے لگائے ہیں ان درختوں کی قیمت بھی لازم ہوگی۔ تو عزیز طلباء، اس کا جواب یہ ہے کہ اس شفیع پر صرف خالص پلاٹ کی قیمت دینا لازم ہے مشتری کو، اس تعمیر کی اور ان درختوں کی قیمت اس پر لازم نہیں۔ پھر تعمیر اور درختوں کا کیا ہوگا؟ تو تعمیر اور درخت
چونکہ مشتری نے ایک ایسی زمین میں یہ تصرف کیا ہے جس زمین کے ساتھ غیر کا حق مضبوط حق متعلق تھا، غیر کا مضبوط حق متعلق تھا، تو اس لیے اب اس نے بغیر اجازت کے غیر کے حق میں گویا تصرف کیا ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ یہ تعمیر اکھیڑ کر، تعمیر گرا کر ملبہ لے جائے، ساتھ درخت کاٹ کر لکڑی ساتھ لے جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یا یہ ہے کہ شفیع کو کہا جائے گا کہ اس تعمیر اور درختوں کے اکیڑنے میں ان کا نقصان ہے، لہذا آپ اکڑے ہوئے ملبے کی یا اکڑے ہوئے درختوں کی لکڑیوں کی قیمت اس کو دے رہے، اور اس زمین کے بھی اور بنا کے بھی اور درختوں کے آپ مالک بن جائے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ ہاں شفیع پہلی صورت میں یعنی مشتری پہلی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ تعمیر گرا کر لے جائے، درخت اکیڑ کر لے جائیں، یہ اس صورت میں کہا جائے گا جبکہ تعمیر کے گرانے سے، درخت اکیڑنے سے اس زمین کو نقصان نہ ہوتا ہو۔ اگر نقصان ہوتا ہو تو پھر اس کو اکیڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو اکڑے ہوئے تعمیر اور درختوں کی قیمت دی جائے گی۔ تو فرماتے وَبِالثَّمَنِ، تو بالثمن کا عطف بھی وَبِمِثْلِ الخمر پر ہے، اے یأخذ بالثمن وقیمت البناء والغرس، فرماتے ہیں کہ شفیع لے گا اس مشفوعہ زمین کو اس کی ثمن کے ساتھ، وقیمت البناء والغرس، اور تعمیر اور درختوں کی قیمت کے ساتھ، لو بن المشتری، اگر مشتری نے اس دار مشفوعہ پر، ارض مشفوعہ پر تعمیر کی ہو، او غرس یا اس میں درخت لگائے ہو، او کلف المشتری قلعہما، یا مشتری جو ہے ان دونوں کے اکیڑنے پر اس کو مجبور کیا جائے گا، او کلف الشفیع المشتری، اصل عبارت یوں ہوگی شفیع مشتری کو مجبور کرے قلعہما، ان دونوں کے اکیڑنے پر، یعنی تعمیر اور درخت کے اکیڑنے پر اس کو مجبور کرے۔ وَإِنْ فَعَلَهُمَا الشَّفِيعُ، اب اگر شفیع نے بطور شفع کے زمین لے لی، چاہے بائی سے لی ہو چاہے مشتری سے لی ہو، اپنے قبضے میں کر لی، قبضے میں کرنے کے بعد شفیع نے اس زمین میں تعمیر کھڑی کر دی، شفیع نے اس زمین میں درخت لگا دیے، بعد میں اس زمین کا کوئی مستحق نکل آیا اور اس مستحق نے اس سے وہ زمین لے لی، شفیع سے وہ زمین لے لی، تو اس شفیع نے جو تعمیر اور درخت لگائے ہیں، اس تعمیر اور درختوں کی قیمت بھی اس مستحق پر لازم ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شفیع نے بھی اگرچہ ایسی زمین میں تصرف کیا ہے جس زمین کے ساتھ غیر کا مضبوط حق متعلق ہے، لیکن اس شفیع کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، اس نے خود بائع اور مشتری کو مجبور کر کے ان سے زمین لیا ہے، غیر کی طرف سے ان کو مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ جب غیر کی طرف سے مجبور نہیں کیا گیا ہے اور یہ خود غیر کے حق میں تصرف کر رہا ہے، لہذا اس کا یہ تصرف تبرع کے حق سے ہوگا، لہذا اپنے تعمیر کو اکیڑ کر وہ ملبہ لے کے چلا جائے، درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں لے کے چلا جائے، باقی اگر یہ چھوڑتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ مستحق پر لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ مستحق کے حق میں اس نے جو تصرف کیا ہے وہ اس کی اجازت اور اس کی طرف سے تصرف کے بغیر کیا ہے۔ وَإِنْ فَعَلَهُمَا الشَّفِيعُ، اگر شفیع نے یہ دونوں کام کر لیے، کون سے دونوں کام؟ یعنی تعمیر اور درخت شفیع نے لگائے، فاستحقت، پھر اس کے بعد اس زمین کو کوئی مستحق نکل آیا، رجع بالثمن فقط، یہ رجع بالثمن فقط یہ جملہ جزا ہے، وَإِنْ فَعَلَهُمَا الشَّفِيعُ یہ جملہ شرط ہے۔ تو فرمایا کہ اس صورت میں کوئی مستحق نکل آیا، رجع بالثمن فقط، شفیع صرف ثمن کا رجوع کرے گا، باقی اس تعمیر کی اور ان درختوں کی رجوع نہیں کر سکتا۔ وَبِكُلِّ ثَمَنٍ إِنْ خَرِبَتِ الدَّارُ أَوْ جَفَّ الشَّجَرُ، صورت مشتری نے بائی سے زمین لے لی اور زمین لینے کے بعد اس پر اچانک بارش برسی اور سیلاب آیا، اس زمین کی جو بنے وغیرہ تھے وہ توڑ دیے، زمین کو کافی نقصان پہنچا، اب اس میں زراعت کے لیے کافی اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، یا اسی طرح اس میں جو درخت لگے ہوئے تھے وہ درخت جو ہے اچانک بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گئے اور ان کو نقصان ہوا، یا اسی طرح گھر لے لیا اور گھر کی کوئی دیوار وغیرہ چار دیواری وغیرہ گر گئی یا اور کچھ نقصان ہوا، تو اب شفیع اس گھر کا شفع کرنا چاہے، اس گھر کو بطور شفع کے لینا چاہے یا اس زمین کو بطور شفع کے لینا چاہے، تو آیا مشتری کے لینے کے بعد جو نقصان ہوا ہے مبی میں، اس نقصان کی
قیمت میں سے تلافی ہوگی، یعنی قیمت میں سے اس نقصان کے بقدر پیسے کاٹے جائیں گے اور کم قیمت پر شفیع لے گا؟ تو فرماتے ہیں نہیں، شفیع چاہے تو مکمل ثمن دے کر وہ چیز لے لے، اگرچہ وہ گھر مشتری کے پاس خراب ہوا ہے یا درخت سوکھ گئے ہیں، اور اگر چاہے تو چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس نقصان جو نقصان ہوا ہے یہ نقصان مشتری کے عمل سے نہیں ہوا۔ وَبِكُلِّ ثَمَنٍ، تو فرماتے اے اخذ الشفیع بِكُلِّ ثَمَنٍ، شفیع پورے ثمن کے ساتھ دار مشفوعہ یا ارض مشفوعہ لے گا۔ ان خربت الدار، اگر گھر میں کچھ خرابی ہوئی ہو، اور جف شجر یا درخت سوکھ گئے ہوں، وبحصۃ العرصۃ ان نقض المشتری البناء والنقض له وبثمرها ان ابتاع عرضا۔ وبحصۃ العرصۃ، اسے ایک مسئلہ اور بیان فرما رہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مشتری نے بائی سے زمین لے لی، اور زمین لینے کے بعد اس میں تعمیر بھی تھی، درخت گھر بھی تھا، وہ یعنی پلاٹ اور گھر دونوں لے لیے، پھر وہ گھر جو تھا وہ اس نے گرا دیا کہ چلو میں اپنے لیے نیا گھر بناؤں گا۔ تو فرماتے اس صورت میں اگر شفیع اب وہ پلاٹ اور گھر بطور شفع کے لینا چاہے تو آیا پوری قیمت اس پر لازم ہوگی؟ حالانکہ تعمیر تو مشتری نے گرا دیا ہے۔ تو فرماتے اس صورت میں پوری قیمت لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس صورت میں چونکہ گھر اور پلاٹ دونوں کو مقصودی طور پر بے میں ذکر کیا گیا تھا کہ دونوں جو ہے وہ مبیح ہے، جب دونوں مبیح ہے، آدھی مبیح مشتری جو ہے وہ خود گرا چکا ہے، لہذا اس کی بقدر قیمت کاٹی جائے گی۔ وبحصۃ العرصۃ، اور فرماتے شفیع صرف اس پلاٹ کی قیمت سے لے گا، ان نقض المشتری البناء، اگر مشتری نے خود وہ تعمیر گرا دی ہو، والنقض له، البتہ اس تعمیر کا ملبہ وغیرہ وہ مشتری ہی کے لیے ہوگا، شفیع نہیں لے سکتا۔ وبثمرها ان ابتاع ارضا ونخلا وثمرا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید نے عامر پر اپنی زمین بیچ دی، ایسی زمین جس میں درخت بھی لگے ہوئے ہیں اور اس درختوں پر پل بھی ہے، تینوں چیزوں کو مقصودی طور پر بے میں ذکر کر دیا گیا، تو تینوں چیزیں مقصودی طور پر وہ بے میں شامل ہو گئی۔ اب اگر شفیع وہ زمین بطور شفع کے لینا چاہے تو وہ زمین بھی لے گا، درخت بھی لے گا، اور ثمر بھی اس شفیع کے ہوں گے، تینوں چیزیں اس کے ہوں گے۔ یہ کیوں بھئی؟ اس لیے عزیز طلبہ یہ ضابطہ ہے کہ جب بے میں مبیع کے جو توابع ہوں وہ توابع تو مبیع میں داخل نہیں ہوتے، لیکن جب توابع کو مقصودی طور پر عقد بے میں ذکر کیا جائے ان پر بھی عقد واقع ہو تو وہ بھی مبیع اصلاً مبیع بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے وہ بثمرها، شفیع اس درختوں کو اس کے پلوں کے ساتھ، ان ابتاع ارضاً، اگر بائیں نے زمین بیچی ہو، ونخلاً، اور درخت، وثمراً، اور اس کے پل بھی، وَأَثْمَرَ فِي يَدِهِ، اور اسی طرح اگر بائیں نے زمین بیچی اور درخت بیچ دیے اور ثمر جو ہے وہ مشتری کی ملکیت میں ہوئے ہوں تو وہ ثمر بھی شفیع لے لے گا۔ وَإِن جَزَّهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ مشتری نے تینوں چیزوں کو مقصودی بنا کر اس پر بے کیا تھا، یعنی زمین بھی، کھجور بھی، اور اس کے پل بھی، تینوں چیزوں کو مقصودی طور پر اس نے مبیع بنایا، لیکن بعد میں اس نے وہ پل کاٹ دیے۔ اب مثلا 1,20,000 روپے اس کی قیمت تھی، تو 1,20,000 میں سے اگر 40,000 کے کیا تھے بھئی پل تھے، تو 40,000 روپے اس مبیع کی قیمت سے کاٹے جائیں گے اور شفیع پر 80,000 لازم ہوں گے، پورے 1,20,000 نہیں۔ وَإِن جَزَّهُ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے پل کاٹ دیے، سقطت، تو ان پلوں کی قیمت ساقط ہو جائے گی، سقطت حصۃ حصۃ ثمر، تو ان پلوں کا حصہ ساقط ہو جائے گا، من ثمن میں سے۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔